السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی جب بیگم صاحبہ نے مجھے آ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ کہنے لگی، سنو سدرا، آج میرا بیٹا اور میری بہو باہر سے آ رہے ہیں، اس لیے کچھ اچھا سا بنا لینا اور شام کے وقت ان کی پسند کے بارے میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ فی الحال تم ایسا کرو کہ کچھ اچھا سا بنا لو، اگر وہ صبح پہنچ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر شام کے لیے میں تمہیں کچھ اور بتا دوں گی۔ ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ گھر کی صفائی وغیرہ کروا دیتی ہوں۔ اگر تم جلد کھانا بنانے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس چلی آنا اور میرے ساتھ صفائی میں ہاتھ بٹا دینا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا عاصم بابا آ رہے ہیں؟ اس کا نام تو میں نے سنا تھا، لیکن میں نے ابھی انہیں دیکھا نہیں تھا۔ ہاں، اکثر اوقات ان کی کچھ تصویریں میں دیوار پر لگی دیکھتی رہتی تھی، لیکن ان کی بہو کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ابھی جب انہوں نے اپنی بہو کے بارے میں بتایا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ تھے؟ اگر وہ شادی شدہ تھے تو بیگم صاحبہ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا تھا؟ خیر، یہ بڑے لوگ تھے، ان کے اپنے ہی قصے ہوتے ہیں اور اپنے ہی رول تھے، مجھے ان سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی اور خاموشی سے میں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، عاصم بابا کب تک پہنچیں گے؟ تو وہ کہنے لگی، ابھی مجھے اس چیز کی کچھ معلومات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ صبح لنچ کے وقت پہنچ جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شام تک پہنچے۔ ابھی مجھے ان کے آنے کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے۔ تم بس جلدی سے اپنا کام نمٹاؤ اور میں گھر کی صفائی وغیرہ کرواتی ہوں۔ میری بہو پہلی بار آ رہی ہے اور مجھے اس کا شاندار استقبال کرنا ہے۔ بیگم صاحبہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ایک دم سے پھیکی سی مسکراہٹ میرے چہرے پر بکھر گئی تھی، لیکن ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کا ازالہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنے زخم تازہ ہوتے محسوس ہوئے۔ میری تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، اگر بیٹا ہوتا تو شاید آج میں بھی اسی طرح خوش ہوتی جس طرح بیگم صاحبہ خوش ہو رہی تھی، اور میں بھی اپنی بہو کو گھر لا رہی ہوتی۔ لیکن خیر، میں نے بیگم صاحبہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر میں اپنا کام کرنے لگی۔ صبح کو تو وہ نہ پہنچ پائے تھے، لیکن شام ہوتے ہی دروازے پر ایک گاڑی کا ہارن بجا اور بیگم صاحبہ خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو ان کے ساتھ ان کا ایک جوان بیٹا اور اس کے ساتھ ہی ان کی بہو بھی شامل تھی۔ مجھے ابھی کچن میں بہت سارا کام کرنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا کام ختم کر لوں، اور پھر کام ختم کرنے کے بعد ہی میں جا کر عاصم بابا اور بہو بی بی سے جا کر مل لوں گی۔ اسی لیے میں کچن میں کام کاج کرتی رہی، اور جب میں نے چائے بنائی تو وہ خود بھی بیگم صاحبہ لے کر گئی تھی، اسی لیے نہ جا پائی۔ اور پھر رات کے وقت جیسے ہی ان لوگوں نے ڈنر کرنا تھا، میں نے کھانا لگانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا۔ بیگم صاحبہ کا بیٹا اور بہو دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جو ہی عاصم بابا کو سلام کیا اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ان کی نئی نویلی دلہن کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور انہوں نے مجھے بڑے چاؤ سے پالا تھا، اور پھر میری شادی بھی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے سے کروا دی تھی۔ میرا شوہر عظمت بھی اپنے والدین کا اکلوتا اور چہیتا بیٹا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگت چچا زاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا رشتہ ایک دوسرے سے کر دیا تھا، اور پھر بہت جلد ہی ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہ تھا، کیونکہ ہمارے والدین بھی محنت اور مزدوری کرتے تھے، اور ہمارے وقتوں میں اتنا پڑھائی کا رجحان بالکل نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے والدین نے ہمیں صرف قرآن مجید کی ہی تعلیم دی تھی،
اور ہم دونوں نے بھی اسی تعلیم پر ہی اکتفا کر لیا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماں نے مجھے اپنے ساتھ ہی گھر میں بٹھا لیا تھا اور مجھے سینہ پرونا سب کچھ سکھاتی رہتی تھی، جبکہ عظمت کو اس کا باپ اپنے ساتھ مزدوری پر رکھنے لگا تھا، لیکن عظمت سے مزدوری نہ ہو پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے ایک جگہ ڈرائیور رکھ دیا، اور یوں اس نے آہستہ آہستہ زندگی کی ڈور کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑے ہوتے گئے، اور جب ہم دونوں کی عمر شادیوں تک پہنچی تو ہمارے والدین نے ہم دونوں کو بتایا کہ بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کی رضا کے لیے ہم دونوں نے سر جھکا دیا، اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی طرح ہم دو بھی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، نہ تو ہماری زیادہ ضروریات تھیں اور نہ ہی ہماری زیادہ کوئی خواہشات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری زندگی میں سادگی اور سکون بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپس میں بہت خوش تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی آگے کی طرف بڑھنے لگی اور ہم دونوں کو اولاد کی چاہت ہونے لگی، لیکن خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ہماری اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب تو خاندان کا ہر فرد ہماری طرف دیکھتا اور کہتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں تم لوگ ابھی تک بے اولاد ہو؟ کسی حکیم سے دکھا دو، کوئی دوا لے کر کھا لو۔ لیکن عظمت کا کہنا تھا کہ جو چیز اللہ دے اسی پر ہی قناعت کریں گے، ہمیں کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں بس اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور وہ بہترین طریقے سے نوازنے والا ہے۔ اور میں بھی انہی کے خیالات سے اتفاق کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی ہماری زندگی میں رکاوٹ نہ بن سکا، اور یوں ہماری زندگی کے مکمل 10 سال گزر گئے۔ ان 10 سالوں میں جب ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو اب ہم دونوں کو خود بھی احساس ہونے لگا، اور ہم کو فکر ہونے لگی کہ آخر کیوں ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم نے دن رات دعائیں کرنا شروع کر دی تھیں، ہم نے بہت ساری منتیں مانی، اور پھر خدا کا کرم یہ ہوا کہ 10 سال بعد میں حاملہ ہو گئی۔ جب میں حاملہ ہوئی تو ہم دونوں سمیت ہمارے سارے خاندان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور عظمت تو خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے۔ میں اگر ان سے کہتی کہ ہماری اولاد اگر بیٹی ہوئی تو ہم کیا کریں گے، تو عظمت مجھ سے کہتے کہ اللہ کی بندی، کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایک وہی تو ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، اور بیٹیاں بھی تو اور زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے بیٹوں کا نام روشن کر رکھا ہے، لیکن کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کی کفالت بیٹا کرتا ہو؟ بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی کفالت ہمیشہ بیٹیاں ہی کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں بیٹے کبھی بھی سہارا نہیں بنے۔ میں اگر ایک بیٹی کا باپ بنوں گا تو مجھے اس پر فخر ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ میری ساری بیٹیاں ہی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل جیسے ایک دم خوشی سے کھل اٹھا تھا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ اچانک ہی ہماری زندگی میں رونق سی لگ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ 10 ماہ گزرے، اور پھر میری گود میں ایک چاند سی بیٹی آ گئی، جس کا نام میں نے خوش بخت رکھا تھا، کیونکہ وہ ہماری خوش بختی میں آئی تھی، وہ ہمارا بخت تھی، اور اس کا نام میں نے اور اس کے باپ نے مل کے تجویز کیا تھا۔ وہ ایسی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا ہر انسان بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہتا۔ جب میں نے اسے جنم دیا تو میرے خاندان کے سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور تم نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی، ہمیں لگتا تھا کہ تم بانجھ ہو اور تم کوئی بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ تو خدا کی مصلحت تھی۔
وہ ایسی خوبصورت تخلیق کرنے والا تھا کہ وہ تمہارے پیٹ میں ایسا حسن پانے والا تھا۔ میں خوشی خوشی سب لوگوں کی یہ باتیں اور مبارک بادیں وصول کر رہی تھی۔ کسی نے بھی مجھے اس وقت پر یوں نہ کہا تھا کہ تمہارے اتنے سال اولاد نہ ہوئی اور تمہیں بیٹا نہیں ہوا۔ اگر کسی نے بھی کہا تھا تو عظمت نے اسی وقت ہی ان لوگوں کا منہ توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی ہمیں ایسا بولنے کی۔ چنانچہ اس روز سے ہماری زندگی بہت رنگین ہو چکی تھی۔ ہمارے سادگی بھری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ اس ہلچل کو مچانے کے لیے ہماری ننھی سی گڑیا ہمارے ساتھ تھی، اور مجھے اپنی یہ زندگی بے حد عزیز تھی۔ اس کی دنیا میں آنے کے بعد میں نے دنیا کو اچھے طریقے سے جینا سکھایا، اور پھر میں اس کی پرورش کرنے لگی۔ میں نے سلائی کڑھائی اور باقی تمام کام چھوڑ دیے، اور بس اسی کی پرورش میں ہی دن رات لگ گئی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے لیے مزید اہم ہوتا گیا، اور عظمت کپڑے جوتے اور جو بھی اس کے لیے بازار میں دیکھتا فوراً خرید کے لے آتا۔ آہستہ آہستہ اس نے چلنا شروع کیا تو اس کے لیے خوبصورت سے جوتے آنا شروع ہو گئے، اور جب اس نے توتلا سا بولنا شروع کیا تو ہم دونوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکان رہنے لگی۔ ہمیں اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت تھی، اور یوں آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی اور وہ اسکول جانے کی عمر کی ہوئی تو میں نے عظمت سے کہا کہ ہمارے محلے کے تمام بچے اب اسکول میں جاتے ہیں، ہم تو تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر زندگی کو گزارنا کتنا مشکل ہے، اور آج کل کا دور بھی پڑھا لکھا ہے۔ ہمیں اپنی بچی کو اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے۔ میں نے یہ بات کہی تو مجھے خوشی ہوئی کہ عظمت بھی میرے جیسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس لیے تم ایسا کرو کہ بچی کو تیار کر دو، میں کل ہی اسے ساتھ لے کر اسکول میں جا کر اس کا داخلہ کروا آؤں گا۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی، اور میں ماں تھی، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹیاں چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہیں، اور انہیں کبھی بھی مردوں کے سامنے نہیں لے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ عظمت، آج کل حالات بہت خراب ہیں، اس لیے ہم خوش بخت کو صرف لڑکیوں والے اسکول میں ہی داخل کروائیں گے، اور آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گی، میں بھی جا کر اس کا داخلہ کروا آؤں گی۔ میری بات پر عظمت نے بھی اتفاق کیا، اور یوں ہم دونوں دوسرے روز ہی اس کا داخلہ اسکول میں کروانے کے لیے چل پڑے۔ دوسرے روز خوشی خوشی ہم نے اس کا داخلہ جا کر اسکول میں کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مدرسے میں بھی اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ مدرسے میں ہم لوگوں نے اسے دینی اور قرآن پاک کی تعلیم دلوائی، اور یوں ہم دونوں کی خواہشات ایک ایک کر کے پوری ہونے لگی تھی۔ وہ اسکول جانے لگی، اس کے لیے چھوٹا سا بیگ اور اس کی کتابیں میں بڑے ہی نفاست سے اور بڑے ہی پیار سے سنبھال کے رکھتی۔ اسے روزانہ کا ہوم ورک کروانے کے لیے ٹیوشن والی باجی کے پاس لے جاتی، اور پھر ٹیوشن کے بعد جب وہ گھر واپس آتی تو شام ہو چکی ہوتی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اس نے پہلی کلاس مکمل کی ہی تھی کہ 3 مہینے کی چھٹیاں چلنے لگیں، گرمیاں آ چکی تھیں، اور اب روٹین کچھ مختلف سی ہو گئی تھی۔ اسکول تو بند ہو چکے تھے، اور اسکول کا کام کاج کرنے کے لیے میں نے اس کی ٹیوشن رکھ دی تھی۔ صبح کے وقت وہ مدرسے پڑھنے کے لیے جاتی، اور مدرسے سے وہ 10 بجے واپس آتی۔ واپس آ کر وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرتی، کھانا وغیرہ کھاتی، گھوم پھر لیتی، اور پھر میں اسے ٹیوشن کے لیے بھیج دیتی، اور پھر وہ 10 بجے سے 12 بجے تک ٹیوشن پڑھا کرتی۔ یوں ہی چلتے چلتے ایک روز ایسا ہوا
کہ وہ ٹیوشن گئی تو واپس مڑ کر نہ آئی۔ اس روز 12 بجے سے لے کر دن کے 3 بج چکے تھے۔ مجھے لگا تھا شاید ٹیوشن والی باجی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا ہوگا، اسی لیے نہیں آئی۔ لیکن جو ہی 3 بجے میری تشویش میں اضافہ ہو گیا اور میں ہاتھ پاؤں مسلتی ہوئی جلدی سے ٹیوشن والی باجی کے گھر پر گئی تو وہ آرام سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور اس سے کہا، باجی میری بیٹی آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی ہے، آج پھر واپس نہیں پہنچی۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو بہن، میں نے تو بس ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، میں 2 گھنٹے سب بچوں کو پڑھاتی ہوں اور 2 گھنٹے بعد 12 بجے سبھی کو چھٹی دے دیتی ہوں۔ اب آپ کی بچی آپ کے پاس کیوں نہیں پہنچی، اس کی میں ذمہ دار ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ خوش بخت کہاں گئی ہے، اس کی اس بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں وہاں سے بوجھل قدم لیے واپس پلی اور گلی کا کونا کونا چھانتی ہوئی، ایک ایک گھر سے پتہ کرتی ہوئی میں اپنے گھر تک پہنچی تو میں تو رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس وقت تک عظمت بھی گھر آ چکے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر تصور سے میری طرف بڑھے اور آ کر کہنے لگے، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو، اور خوش بخت کہاں ہے، تم کہاں گئی تھی؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات مجھ سے کر دیے، جبکہ مجھ سے سوالات کے جواب دینے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں رو رو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میری زبان تھی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیر کافی دیر رونے کے بعد جب میں نے زبان کھولی تو میرے شوہر نے گھٹنوں کے بل ایسے گرے جیسے ان کی ساری عمر کی کمائی لٹ گئی ہو۔ ہم نے خوش بخت کو ہر جگہ تلاش کرنا چاہا، اس پورے شہر میں تلاش کیا، جگہ جگہ اعلانات کروائے، اس کا حلیہ بتایا، اس کی رنگت بتائی، لیکن کسی نے بھی ہم سے یہ نہ کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے۔ مجھے تو صدمہ لگا تھا، لیکن عظمت کو جو صدمہ لگا اس کے بعد عظمت کسی کام کے نہ رہے تھے۔ بار بار کہتے، نہ جانے ہماری گڑیا کہاں چلی گئی، خدا نے اتنی منتوں اور ریاضتوں کے بعد ہی ہمیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی تھی، لیکن پھر ہم سے وہ بھی اس اوپر والے نے چھین لی۔ خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس لا دو، مجھے میری بیٹی واپس لا دو۔ عظمت بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہتے اور میری حالت بھی ان سے کچھ کم نہ ہوتی۔ ہماری بچی تو 8 سال کی ہو چکی تھی اور اب نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی یا اسے غائب کر دیا گیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا کھو جانا ہمارے لیے ہماری زندگی کے کھو جانے کے برابر تھا۔ 1 دن گزرا، پھر 3 دن گزرے، پھر 5 دن گزرے اور پھر یوں چلتے چلتے 1 سال گزر گیا۔ اپنے علاقے کے بڑے بزرگوں سے کہہ کلوا کر ہم نے اپنی ہر جگہ سے پتہ کیا۔ سبھی لوگ ہمیں حوصلہ دیتے اور کہتے کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تمہاری بیٹی ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور مل جائے گی۔ لیکن نہ جانے ہماری بیٹی کہاں پر جا چھپی تھی کہ دوبارہ ہمیں ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا نے یہ ہم پر کیسی آزمائش ڈال دی تھی۔ آہستہ آہستہ بیٹی کے غم میں میرا شوہر گھلنے لگا۔ ڈرائیور کا کام جو وہ کرتا تھا اب اس سے وہ بھی چھوٹ گیا تھا۔ اسے تو بلڈ پریشر کی بیماری ہو چکی تھی اور بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ ساتھ اسے دل کی بیماری بھی ہو چکی تھی۔ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے آرام سے گھر میں بیٹھنے کا کہا اور خود ہی اپنا کام ڈھونڈنے نکل پڑی۔ کافی عرصہ میں سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مجھے ایک گھر میں نوکری مل گئی۔ اس گھر میں مجھے گھر کا کام کرنے کی نوکری ملی تھی۔ اس گھر کی میں کچن کا کام کرتی اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی صفائی وغیرہ ہوتی تو وہ بھی کروا دیتی۔ میں اب بوڑھی بھی ہونے لگی تھی، لیکن میری اولاد کی جدائی نے مجھے بوڑھا وقت سے پہلے کر دیا تھا۔ خیر یوں گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے۔
اور ان 5 سالوں کے بعد میرا شوہر بھی اللہ کے پاس جا پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کے چلے جانے کے وقت اس کی زبان پر صرف اور صرف ایک ہی لفظ موجود تھا، اور وہ لفظ تھا کہ میری خوش بخت مجھے واپس لا دو، میری خوش بخت واپس لا دو، مجھے اس کا انتظار ہے۔ لیکن میں خوش بخت کہاں سے لاتی کہ میں وہ لا کر اس سے ملوا دیتی؟ میرے دل پر وہ بہت بڑا بوجھ ڈال کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، اور پھر میں اکیلی جان ہی اپنے لیے کمانے لگی۔ دن رات میں محنت کرتی، بیگم صاحبہ کے گھر پر جا کر ان کے برتن مانجتی، کماتی، اور پھر جو پیسے ملتے ان سے کچھ پیسے میں اپنے خرچے کے لیے نکال لیتی اور کچھ گلے میں ڈال دیتی، اور ہر روز ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی خوش بخت کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔ آخر کار یہ زندگی کی 20 بہاریں میں گزار چکی تھی۔ یہ 20 بہاریں میرے لیے خزاں بن کر آئی تھیں، اور میری زندگی بس تپتی ریت پر جیسے گزر رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنی بیٹی کا اور اپنے شوہر کا ساتھ یاد آتا، اور میری آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن یہ زندگی تھی اور اسے میں نے کھینچ کر گزارنا تھا۔ چنانچہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی عمرے کا شوق پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرتی رہی، اور بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتی رہی۔ آخر کار آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے مکمل طور پر 20 سال جو ہو چکے تھے۔ ان 20 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جب میں اپنی بیٹی کو یاد کر کے نہ روئی ہوں، اور اپنے شوہر کی جدائی پر آنسو بھی نہ بہائے ہوں۔ لیکن کوئی بھی میرے دکھ میں شریک نہ رہ سکا تھا، کسی نے بھی میرے آنسو تک نہ دیکھے تھے۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آج اچھے سے پکوان بنانا، کیونکہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کی بیوی بھی آ رہی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا عجیب لگا تھا، لیکن خیر پھر اس کے بعد جب رات کے وقت عاصم بابا اور ان کی بیوی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور میں کھانا لگا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عاصم بابا کے ساتھ جو لڑکی تھی اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے ماتھے پر بالکل وہی نشان تھا جو میری بیٹی خوش بخت کے چہرے پر نشان تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا چاند جیسا نشان تھا، جو ابھی بھی بہو بیگم کے ماتھے پر جو نشان میں دیکھ رہی تھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرے اندر ایک ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچان سکتی؟ میں تو اپنی خوش بخت کو لاکھوں اور ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ خیر میں نے اسی وقت اپنے ہاتھ روکے اور کہنے لگی، میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ اور اسی وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیگم صاحبہ اور عاصم بابا نے میری طرف دیکھا۔ عاصم بابا مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن بیگم صاحبہ کے توسط سے میں انہیں جانتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا تھا، اور اب ان کا وہی بیٹا واپس آیا تھا۔ خیر زندگی کی دوڑ ویسے ہی چلنا شروع کر دیا تھا، اور اب جب میری بیٹی سامنے آئی تھی تو وہ کسی کی دلہن بن چکی تھی اور اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں اطاولہ ہوتا دیکھ کر بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو میری بہو ہے۔ لیکن میں نے کہا، بیگم صاحبہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن میرا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ میری اپنی اولاد ہے جسے میں نے جنم دیا، اور 8 سال تک میں اسے پالتی پوستی رہی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ایسی کھوئی کہ مجھے واپس ہی نہ ملی۔ آج جب یہ میرے سامنے ہے تو کیا میں اسے نہیں پہچانوں گی؟ میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی خوش بخت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر عاصم بابا غصے سے کھڑے ہو گئے، اور ابھی اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتے، اس کے ساتھ بیٹھی ان کی بیوی کہنے لگی، یہ بالکل
سچ کہہ رہی ہیں، یہ میری اپنی ماں ہے، میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 8 سال گزارے ہیں، اور یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری اپنی ہی سگی ماں ہے جنہوں نے مجھے جنم دیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر بیگم صاحبہ اور عاصم بابا سکتے میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے بھاگ کر آئی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، امی جان، مجھے آپ بہت یاد آتی تھیں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کھو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی لمحہ آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے سارے جہان کا سکون سمٹ کر میرے سینے میں آ لگا ہو۔ کافی دیر اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد جب میں نے اسے خود سے دور کیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا تھا، تم کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی اور کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے پالنے والی میرے ماں سامنے کھڑی ہے جس نے بچپن میں ہی میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا۔ اب یہاں ہم آئے ہیں تو اب یہ ہم دونوں کی شادی کرنے والی ہے، لیکن آگے کی کہانی آپ ان سے خود ہی سنیں۔ میری بیٹی نے بیگم صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے حیرانگی سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، وہ خاموشی کے ساتھ اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے منتظر نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بچی مجھے کسی لاوارث جگہ سے ملی تھی، کوئی آدمی اسے اٹھا کر نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، یہ چیخ چلا رہی تھی اور امی امی پکار رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی تو اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جلدی سے اسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں، اور پھر میں نے اور میرے شوہر نے مل کر ہی اس بچی کو اور اس کے ساتھ اس کے جیسی دوسری بچیوں کو بھی میں نے اور میرے شوہر نے اس سے آزاد کروایا تھا، لیکن یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا، بس یہ آپ لوگوں کا نام بتاتی تھی، لیکن اسے اپنے علاقے کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں کوئی علم، کوئی معلومات نہیں تھی۔ یہ اس وقت اتنی چھوٹی تھی اور اسے یوں بے سہارا چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں بس ایک بیٹے کی ماں تھی اور میں بیٹی کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی صورت میں مجھے بیٹی مل گئی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔ آخرکار شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس بچی کو ہمارے پاس بھیجا ہے تو اس کا دانہ پانی ہمارے پاس ہی ہوگا، یہ ہماری بیٹی بن کر آئی ہے، ہمیں اسے پالنا چاہیے اور اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو مجھے ان کی بات میں کافی وزن لگا، اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد میرے شوہر کی خواہش کے مطابق میں نے اپنے بیٹے اور آپ کی بیٹی کی نسبت ایک دوسرے سے طے کر دی، اور پھر میرے شوہر کی خواہش پر یہ دونوں ہی ایک ساتھ امریکہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور آج یہ دونوں 20 سال بعد لوٹ کر واپس آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں میں سے یہ ایک تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں تو آج بہت خوش ہوں کہ یہ تمہیں مل چکی ہے۔ میری زندگی کی ساری محنت اور میری زندگی کی ساری ریاضت رائے گاہ نہیں گئی۔ بے شک اللہ تعالی زندہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، اور تم دونوں کو بھی اس اوپر والی ذات نے ملا دیا ہے۔ بے شک وہ یوسف کا رب ہے جس نے اسے 40 سال بعد یعقوب سے ملوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے، اور اسی میں ہی کوئی حکمت چھپی ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ اسی وجہ سے تو آپ کی بیٹی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار بیگم صاحبہ کی طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے خود سے لگایا۔ ہم دونوں کا دکھ سانجھا تھا۔ اسے اب بیٹی ملی تھی اور مجھے بھی اب بیٹی ملی تھی۔ ان دونوں کی نسبت ایک دوسرے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بھی اس چیز کے بارے میں کوئی فساد کھڑا نہیں کیا۔ میرے لیے تو مزید خوشی کی بات تھی
کہ میری بیٹی کو اتنا اچھا خاندان ملا اور اسے ایک اچھا نام ملا، شاید میں اس کی اتنی اچھی پرورش اور اتنی اچھی پڑھائی نہ کر پاتی تھی جتنی ان لوگوں نے اس کی تھی۔ میں جتنا بھی لوگوں کا شکر ادا کرتی وہ بہت کم تھا۔ خیر، اس روز کے بعد مجھے یہاں پر نوکرانیوں والا رتبہ نہیں ملا، بلکہ مجھے ایک ماں کا رتبہ دیا گیا۔ میرے داماد نے بھی اس کے بعد سے مجھے اس گھر میں ماں کا رتبہ دیا، اور میں اپنے اس کچے مکان سے اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اور میں نے جب اپنے گلے کو توڑا تو اس میں سے میرے اتنے پیسے نکل آئے تھے کہ میں عمرہ پر جا سکتی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ مجھے اللہ کی صفت ایک دم سے یاد آئی تھی کہ اس نے کہا تھا، اگر تم لوگ اپنے آپ کو میری مرضی کے سپرد کر دو گے تو پھر میں وہی کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ اور بے شک وہی ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا تھا اور ہمیشہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی آج سلامت میرے سامنے تھی۔ اور پھر میری یہ چاہت تھی کہ میں عمرہ پر جاؤں، اور خدا نے میری یہ چاہت قبول کر لی، اور آج میں اتنی خوش تھی، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ نہیں جانتی یہ شکرانے کے تھے، نہیں جانتی یہ دکھ کے تھے، اور نہیں جانتی یہ ملے جلے تاثرات کے تھے۔ بس میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، اور میں خود اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ میرا دل بار بار عبادت کرنے کو چاہتا تھا، بار بار آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی، لیکن میں تو بہت خوش تھی۔ میں، بیگم صاحبہ اور میری بیٹی اور میرا داماد، ہم چاروں ہی ایک ساتھ عمرہ پر جانے لگے تھے۔ یہ خدا کی کیسی کرم نوازی ہو گئی تھی کہ اس نے ایک پلک چھپکتے ہی میری ساری دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ ایک بار پھر سے میری بیٹی کا میری زندگی میں آنا میرے لیے سکون کا سبب ثابت ہوا تھا، اور میں یہاں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دل میں بس صرف ایک ہی خیال تھا، اور وہ تھا عظمت کا۔ میرے دل میں اس کے لیے ابھی بھی محبت تھی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کی تھی تاکہ اس کی کامل مغفرت ہو جائے، اور میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ اس نے تو اپنی بیٹی کے روگ کو لے کر یہ جان ہی جان آفریں کے سپرد کر دی تھی۔ اگر وہ اس وقت ہوتا تو ہماری زندگیاں ہی کچھ اور ہوتی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یاد کیا، اور بہت ساری عبادت اور بہت سارے کلام پاک کا ثواب میں نے اس کے اصالے ثواب کر دیا۔ میرا دل ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ بے شک میرا صبر اور میرا کلام پاک اسی وقت خدا کے حضور قبول ہو چکا تھا، اور شاید یہ سب کچھ میرے شوہر کو بھی پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں سکون اتر گیا تھا۔ اور اب میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اگر آپ پر آزمائش رکھے تو آپ سب لوگ آزمائش پر خوب ثابت قدم رہیں۔ جو ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اسے صبر کا صلہ بہت میٹھا ملتا ہے، جس طرح مجھے ملا تھا۔